ہجرت۔ آپ کو قریش کی اس سازش کا حال ملا۔ ہجرت کے لیے اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کو بتلایا کہ مکہ چھوڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ انہوں نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ طے ہوا کہ جس رات کو قریش کے نوجوان نے اپنی سازش پوری کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسی رات کو سفر شروع کیا جائے۔ سچے دین کا چراغ بجھنے کا ناپاک ارادہ دلوں میں لیے کافر موقع کی تاک میں دبکے کھڑے تھے۔ پیارے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو رہے، سویرے اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تب مدینے آئیں۔ مکہ کے کافر آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ کی ایمانداری پر بڑا بھروسہ تھا کہ جن چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ڈرتے تھے، ان کو آپ کے پاس بے فکر ہو کر رکھ جاتے تھے اور جیوں کی تیوں واپس پاتے تھے۔ آپ کو پسند نہ تھا کہ ان لوگوں کی چیزیں بھی برباد ہوں یا ان کو ٹھیک سے واپس نہ ملیں جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ امانت کو ادھر ادھر کرنا بڑا پاپ ہے۔ گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ تھوڑا سا سفر کا خرچ ساتھ لیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے ایک اونٹنی سفر کے لیے دینی چاہی۔ آپ نے کہا، قیمت لے لو، مفت نہ لوں گا۔ وہ مجبور ہو کر مان گئے۔ وہاں سے چل کر سور پہاڑ کی ایک گفا میں پہنچے۔ اس گفا میں 3 دن رہے۔ حضرت ابوبکر کے لڑکے عبداللہ دن بھر کافروں کی باتیں سنتے اور شام کے وقت آ کر آپ لوگوں کو حال دیتے کہ آپ کی کھوج اور گرفتاری کی یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ رات بھر کافر نوجوان آپ کے گھر کا پہرا دیتے رہے۔ سویرے کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول کے بستر سے ان کے بدلے حضرت علی اٹھ رہے ہیں۔ بہت کھسیائے، یہ کیا ہوا؟ ہم سب کو بڑا دھوکا ہوا۔ لوگ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ 100 اونٹ انعام کے ہیں۔ بڑی کھلبلی مچ گئی۔ جو سوچا تھا کچھ نہ ہو سکا۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام تھے۔ دن بھر بکریاں چراتے، شام کو انہیں گفا کے منہ پر لے آتے۔ دودھ دہہ کر آپ دونوں کو دیتے۔ بکریوں کے آنے جانے سے حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جاتے۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہاں بکریوں اور چرواہوں کے علاوہ کوئی اور بھی آیا تھا۔ 3 دن کے بعد گفا سے نکلے۔ 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ ان پر سوار ہوئے عبداللہ بن اریقط نام کا ایک شخص جو راستے کو خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ آگے آگے تھا۔ عامر بن فہیرہ کو حضرت ابوبکر نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ راستے میں مدد ملے گی۔ آپ ربیع الاول کو سوموار کے دن ظہر کے وقت مدینہ پہنچے۔ اس سمے آپ کی عمر 52 سال کی تھی۔ دین کا سندیش مکہ سے مدینہ پہنچا۔ مدینے سے سچے دین کی روشنی عرب ہی نہیں، دنیا کے دور دور کے حصوں میں پہنچی۔ سینکڑوں قوموں اور بہت سے ملکوں پر اسلام کا اثر پڑا۔ آپ کے مکہ سے مدینہ جانے کی تاریخ سے اسلامی سن کا حساب شروع ہوا۔ اس کو ہجری سن کہتے ہیں۔ سوموار 8 ربیع الاول یعنی 20 ستمبر سن 620 عیسوی کو آپ گوا پہنچے۔ سوموار سے جمعہ تک 4 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ ایک مسجد کی نیند رکھی۔ اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی نیند نیکی اور تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ ہر مسلمان کو دل میں کم سے کم ایک بار اس میں نماز پڑھنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ وہاں سے آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ترائی تھی، کوہ اور مدینہ کے ٹھیک بیچوں بیچ۔ یہاں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز تھی۔ اس میں 100 آدمی شامل ہوئے۔ نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا۔ چوتھے دن آگے بڑھے۔ مدینہ کے عورت مرد بوڑھے جوان لڑکے سب ہی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آنکھیں راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے چہرے چمک اٹھے۔ پوری بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ سے آپ جمعرات یعنی 1 ربیع الاول کو چلے۔ سوموار 12 ربیع الاول کو دن میں مدینہ پہنچے۔ 25 ستمبر سن 622 عیسوی۔ آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 53 سال کی تھی۔